اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آج کے خطبے سے پہلے جو اجتماعات کے اعلان ہیں ان میں سب سے پہلے مجلس خدام الحمدیہ امریکہ کا سالانہ اجتماع ہے جو آج 12 اگست سے شروع ہو رہا ہے اور 3 دن جاری رہے گا. مجلس خدام الحمدیہ سوئٹزرلینڈ کا بھی 3 روزہ اجتماع آج ہی شروع ہو رہا ہے اور 3 دن جاری رہے گا. اور لجنہ امائل اللہ سوئٹزرلینڈ کا سالانہ اجتماع کل 13 اگست سے شروع ہو کر 2 دن جاری رہے گا. جماعت احمدیہ کینیڈا کی تیسری نیشنل تعلیم القرآن کلاس آج 12 اگست سے شروع ہو کر 18 اگست تک جاری رہے گی.
اس کے علاوہ سورینام کی طرف سے یہ شکوہ موصول ہوا تھا کہ ہم نے بھی اعلان کے لیے کہا تھا 29, 30, 31 جولائی کو ہمارا بھی جلسہ ہو رہا تھا، لیکن آپ نے وہ اعلان نہیں کیا۔ سورینام کی جماعت ماشاءاللہ اب اٹھ رہی ہے، ایک لمبا عرصہ سونے کے بعد کچھ بیداری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اس لیے اس اعلان سے اگر مزید ان کی آنکھیں کھولنے میں مدد ملے تو بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح بیدار ہو کر اعلیٰ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو اعلانات ہیں ان میں ایک اور شکوہ ہے جو جائز ہے۔ ٹرینیڈاڈ کی طرف سے شکوہ ملا ہے کہ ایک اہم ملک کا اضافہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی اور اس کی رپورٹ بھی بھجوائی گئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے وہ فیکس اس وقت پہ پہنچی نہیں، اس لیے وہ نام رہ گیا۔ بس ملکوں کی فہرست میں بھی ایک اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس میں ٹرینیڈاڈ نے چونکہ غیر معمولی کوشش کی اور خدمت کی اور ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا پھل لگایا، اس لیے ان کو بھی اس فہرست میں یعنی نئے ملکوں میں احمدیت کا پودا لگانے والوں میں داخل ہونا چاہیے، داخل سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے ایک نئے جزیرے جو ایک الگ حکومت پر مشتمل ہے، ایسٹرن کیریبین کے اس جزیرے سینٹ لیسیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت کا پودا لگایا ہے، اور یہ زیادہ تر افریقی نسل کے باشندے ہیں جو وہاں آباد ہیں۔ جلسہ سالانہ یو کے پر جو پیغامات تہنیت ملتے رہے اور وہ آخری آدھے گھنٹے کے عرصہ میں جو آدھے لمحے کا عرصہ لگتا تھا، اس میں اتنے کثرت سے پیغام آ رہے تھے کہ ناممکن تھا کہ ان کو وصول ہی کیا جا سکتا۔ تو بعد میں بعض خطوط ملے، بعض فیکسز، بعض خط ٹیلی فون آئے کہ ہم بھی بہت بے قرار تھے اس وقت شامل ہونے کے لیے، اور شامل تھے لیکن ہمارا نام آپ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ ان میں سب سے پہلے وکیل اعلیٰ صاحب تحریک جدید کا نام ہے، نائب صاحب اعلیٰ کا نام پہلے مذکور ہو چکا ہے، پھر امیر صاحب USA کہتے ہیں ہم نے بھی بہت کوشش کی تھی لیکن افسوس کہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ سورینام کے انچارج حمید احمد صاحب ظفر نے بھی یہی پیغام دیا ہے، اور کراچی کی طرف سے عبدالرحیم بیگ صاحب قائم مقام امیر کا بھی یہی پیغام ہے۔ اسی طرح لاس اینجلیس، سعودیہ، میرپور خاص، نوکوٹ، جاپان اور کینیڈا سے بھی بعض متفرق پیغام ملے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ، لفظی یعنی بامحاورہ کہنا چاہیے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی قوم نکلے جو بھلائیوں کی طرف، اچھی باتوں کی طرف بلانے والی ہو جائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہمیشہ بری باتوں سے روکتی رہے۔ قوم کے حوالے سے میں نے یہ تانیث میں ترجمہ کیا ہے، ورنہ لفظاً جو یامرون کا مطلب ہے حکم دیتے رہیں، اور ینہونا کا مطلب ہے وہ لوگ برائیوں سے روکتے رہیں۔ تو اس وضاحت کے بعد میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو خطبات کا سلسلہ شروع ہے اس کا بنیادی طور پر اسی مضمون سے تعلق ہے۔ کچھ نیک نصیحتیں جو میں کر رہا ہوں وہ تمام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کر رہا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں بھی بہت عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں، بہت گہرا اثر ہے، بہت وزنی ہیں جہاں تک دلوں پر اثر کا تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضرت جریر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، اس میں
ایک عظیم الشان حکمتوں کا سمندر بیان ہو گیا ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ سے ایک توقع رکھتا ہے اور اس سے نیچے بندے اس سے کچھ توقع رکھتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی توقعات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے تو ضروری ہے کہ اپنے نیچے جو بندے اس کے سپرد ہیں ان کی توقعات اپنے حق میں پوری کر کے دکھائے۔ یہ ناممکن ہے کہ خدا کے بندوں سے تعلق کاٹ دیا جائے اور خدا کا تعلق برقرار رہے۔ بس یہاں رحم کا تعلق ہے، اگرچہ یہ لفظ عام طور پر نرم دلی سے پیش آنے کو کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر بنیادی اصول یہی ہے کہ ہر وہ بات جس میں آپ اپنے ہم جنسوں سے یا اپنے ماتحتوں سے بدسلوکی کرتے ہیں یا ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ان تمام باتوں میں اصولاً آپ اللہ تعالیٰ کے رحم کے اور اس کے پیار کی توجہ کے مستحق نہیں رہتے۔ بس اس پر غور کر کے اگر ہم اپنے تمام تعلقات کے دائروں کی نگرانی کریں تو بہت سے ایسے تعلقات ہیں جن میں ہمیں رکھنے دکھائی دیں گے، اور بہت سی ایسے دعائیں ہیں، ایسی دعائیں جن کی ناکامی کا سبب معلوم ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ یہ دعا کی اور وہ دعا کی، اور جہاں تک ان کے اپنے ماتحتوں سے تعلق کا سوال ہے یا اپنے ہم جنسوں دوسروں سے تعلق کا سوال ہے، انہی معاملات میں وہ ان سے زیادتی کر جاتے ہیں۔ مثلا کئی ایسے ہیں جو غربت کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بہت خدا کے حضور گریہ وزاری کی مگر کوئی سنائی نہیں دیتا، یعنی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے ان میں ایسے ہیں جن کی بعض دفعہ یہ کمزوریاں پوشیدہ رہ جاتی ہیں، ان پر ستاری کا پردہ پڑا رہتا ہے۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے کھلیں یا نہ کھلیں میرے سامنے آ جاتی ہیں، اور اس وقت یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے معاملات میں دیانتداری سے سلوک نہیں کیے، جو اعلیٰ توقعات امانت تھی ان سے وابستہ تھیں ان کو پورا نہیں کیا، اور پھر خدا سے شکوے ہیں کہ ہم تیرے حضور گریہ وزاری کرتے رہے، ماتھا ٹیکتے رہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ایک اور اہم پہلو اس میں قابل توجہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور محض مالی ضرورت لے کر جانا یہ دعا کی قبولیت کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے تعلق اور محبت کے رشتے استوار رہنے چاہیے، اور ان رشتوں کے نتیجے میں پھر خدا کے فضل نازل ہوتے ہیں، اور جہاں محبت کے تعلقات استوار ہوں وہاں نقصان بھی انسان خدا کی خاطر خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ بس اگر نقصان کے وقت انسان کا غصے کا پارا چڑھ جائے اور انسان یہ سمجھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ میرا نقصان ہونے دیا، یہ تکبر بھی ہے، اور قرآن کریم اس کے خلاف سخت کراہت کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا وعید ہے۔ بس اپنے نقصانات میں بھی آپ پیچھانے جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو واقعتاً خدا کے حضور راضی برضا رہتے ہوئے سر جھکا دیتا ہے اس کی ضرورت کی دعائیں پھر پوری کی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو باریک پہلو مختلف نکل رہے ہیں اس مضمون سے، یہ حدیث کے الفاظ تو چند ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بات بیان کیا ہے اور ایک دو مثالیں دے کر خوب مضمون کھول رہا ہوں، اپنے تمام زندگی کے تعلقات کے دائرے پر اس بات کو استوار کر کے دیکھیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی بندوں کی مدد میں رہتے ہیں، دعا نہ بھی کریں تو اللہ ان کی مدد پر رہتا ہے، اور جو اپنے بھائیوں اپنے قریبیوں کے حال سے غافل رہیں، خواہ ان کا مالی نقصان نہ بھی کریں، بددیانتی سے نہ بھی پیش آئیں، لیکن ان کے غم محض اپنی ذات کے لیے ہوں، اپنے عزیزوں کے لیے نہ ہوں، اپنے گرد و پیش کے لیے نہ ہوں، ان کی دعائیں بھی اسی حد تک کمزور ہو جاتی ہیں۔ بس دعاؤں کی قبولیت کا گہرا راز اس مضمون میں ہے
کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے رحم کا سلوک نہیں فرماتا۔ ایک حدیث حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من استعاذ باللہ فاعیذوہ ومن سأل باللہ فاعطوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ بہ فادعوا لہ حتی تروا انکم قد کافأتموہ۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام پر پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دو، اور جو شخص اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دو، اور جو شخص دعوت کے لیے بلاتا ہے اس کی دعوت قبول کرو، جو شخص تم سے نیک سلوک کرتا ہے اس کے اس نیک سلوک کا بدلہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور دو، اگر بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ گویا تم نے بدلہ ادا کر دیا ہے۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، بہت ہی تفصیل سے باریکی میں اتر کر مضمون کو سمجھایا گیا ہے کہ دعا محض کر دینا کہ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ کہہ کے الگ ہو جائیں یہ کافی نہیں ہے، جب تک دل مطمئن نہ ہو کہ میرے دل سے بوجھ اتر گیا ہے اور اپنے بھائی کی میں نے دعا سے اتنی خدمت کر دی ہے کہ اللہ ضرور اس کا فیض اس کو پہنچائے گا، اس وقت تک دعا سے رکنا نہیں، تمہارا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں چھوٹی چھوٹی کئی باتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ قریب سے دیکھنا ضروری ہے۔ جو اللہ کے نام پر پناہ چاہتا ہے اسے تم پناہ دو۔ اللہ کے نام پر پناہ دینے والے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو خدا کے دشمن رہے ہوں، اور ان پر یہ مضمون بلا استثناء صادق نہیں آتا۔ کئی ایسے بھی تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے تمام عمر دشمنی میں گزارے اور بعد میں پناہ مانگی تو ان کو پناہ نہیں دی گئی، بعضوں کو بعد میں پناہ دے دی گئی، مگر بعضوں کو وہ وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف بھاگنا پڑا۔ تو اللہ کے نام پر پناہ مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کو بلا استثناء ضرور پناہ دو۔ عام حالات کا تقاضا یہ ہے، ایک ضرورت مند محتاج ہے، اس کو کہیں کسی کے شر سے پناہ نہیں مل رہی، اور پناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھر میں جگہ دو، کیونکہ اگر یہ مضمون ہو تو پھر تو دنیا کا ہر گھر والوں کے سوا ہر ایک دوسرے سے بھر جائے۔ اس لیے حدیث کو اس کے محل اور موقع کے مطابق سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ پناہ سے مراد ہے کسی شر سے پناہ، کسی فتنے سے پناہ۔ بس ایک شخص کسی بڑے آدمی کے مظالم کا شکار ہے، وہ کسی کے پاس پناہ میں لینے آتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ جتنی اس کو طاقت ہے اس کی حمایت کرے، اور اس بات کا خوف نہ کرے کہ اس حمایت کے نتیجے میں اسے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حلف الفضول کی جو روح تھی وہ یہی تھی۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے حلف الفضول کا ممبر بننا قبول فرمایا، اور اس دور کے اپنے عہد کو اس طرح قائم رکھا کہ ایک دفعہ نبوت کے بعد، جبکہ نبوت کے نام پر بے شمار دشمنیاں پیدا ہو چکی تھیں، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ وہی ہیں نا جو حلف الفضول کے عہد کے ممبر تھے، ان میں سے ایک آپ ہیں، اور میں وہ عہد آپ کو یاد دلاتا ہوں اور آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ ایک ظالم شخص نے میری رقم دبائی ہوئی ہے، اس سے رقم دلوائیں۔ حضور نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا ابو جہل۔ اب بعد نبوت ابو جہل کی دشمنی اور اس کا عناد اور ایک پرانے عہد کو اس پر صادق کرنا، عام حالات میں تو ایک آدمی کہہ سکتا تھا کہ بڑی نامعقول بات ہے، حلف الفضول کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جو دین میں
جان کے دشمن بن چکے ہوں ان سے چیز دلوائی جائے. ایک معقول کوشش کی حد تک وعدہ ہے اور وہ پورا ہو سکتا تھا اگر یہ خاص غیر معمولی دشمنی کے حالات نہ ہوتے. مگر بہرحال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد کے معاملات میں ادنا سا داغ بھی اپنے اوپر قبول نہیں فرماتے تھے. جائز تھا انکار کر دیتے، مگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے. صحابہ کو بھی تعجب ہوا یہ کیا ہو رہا ہے. وہ اس کو ساتھ لیا اور ابو جہل جو ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس جا کے کہا کہ تو نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ غریب اور مظلوم ہے، اس کے پیسے ادا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی دلواتا ہوں، اور رقم کے لیے کسی کو ہدایت کی. وہ رقم لا کر اس نے پیش کر دی اور وہ شخص لے کر شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا وہاں سے رخصت ہوا. بعد ازاں اس کے ساتھیوں نے ابو جہل سے کہا کہ تم تو ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے کہ اس شخص کا جان مال عزت سب حلال ہے اور جب موقع چلے اس کو ہلاک کر دو، اور تمہارا اپنا یہ حال ہے کہ تیرے پاس اکیلا آیا اور تو نے ان کی باتیں سنی اور ان پر عمل کیا. ابو جہل نے جواب دیا کہ تم نے وہ نہیں دیکھا جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں. میں انکار کے لیے لب ہلانا چاہتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو مست اونٹ کھڑے ہیں جو مجھ پر ہر دم حملے کے لیے تیار تھے. اگر میں انکار کرتا تو مجھ پہ جھپٹ پڑتے. اس نظارے سے میں اتنا مروب ہو گیا کہ میرے مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتا. تو اللہ کے نام پر جو لوگ دوسروں کو پناہ دینے کا عہد کرتے ہیں اور پھر خالص وفا کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کو کیا نقصان پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر مستعد ہو جاتا ہے اور ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا. لیکن اس یقین دہانی کے بعد آپ کو قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اس یقین دہانی سے پہلے اٹھانا چاہیے. یہ شرط نہیں ہے کہ اب پہلے آپ کو خدا کی طرف سے یقین دلایا جائے کہ میں بالکل کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم عہد پر قائم رہو. بلکہ مومن کا تجربہ بتاتا ہے اور لمبا تجربہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا. اس لیے جو عہد پورا کرنا ہے وہ عہد کے ساتھ ایفا کی جو شرط لگی ہوئی ہے، جو قرآن نے لگا رکھی ہے، جو سنت نبوی نے لگا رکھی ہے، اس شرط کے پیش نظر پورا کرنا ہے، خواہ اس راہ میں سب کچھ کھویا جائے. یہ ہے پناہ کا مضمون، اور اس میں ہر قسم کی پناہ لینے والے آتے رہتے ہیں. جب اللہ کے نام پر کوئی پناہ مانگتا ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے مایوسی ہو چکی ہوتی ہے. عام طور پر دنیا والے پہلے لوگوں کی طرف جھکتے ہیں، جب سب دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں اور کچھ پیش نہ جائے تب وہ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام پر ہمیں یوں کرو. اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخری کا دروازہ ہے، اس کو بند نہ کرنا، آخر تمہارے خدا کے نام پر ہے. یہ بہت ہی گہری اللہ سے پیار کا اظہار کرنے والی حدیث ہے، پیار کی مظہر حدیث ہے. یعنی دنیا نے تو اس کو چھوڑ دیا، اس کو کوئی اور دروازہ نہ ملا مدد کے لیے. اگر ملتا تو کبھی وہ تمہارے پاس آ کے یہ نہ کہتا کہ مجھے اب اللہ کے نام پر پناہ دو. تو اس دروازے کو بند نہ کرنا، کیونکہ خدا کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے دروازے اس کے بندوں پر ہمیشہ کھلے رہیں. اور اگر تم اس کا ذریعہ بن جاؤ گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے تم پر کھلیں گے. بس اس مضمون کی وسعت اور گہرائی کے ساتھ جب آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو آپ کی جو انفرادی کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ ان کی حدود کے اندر ہی بہرحال آپ نے کام کرنا ہے. آپ کی طاقت سے بڑھ کر خدا آپ سے توقع نہیں رکھتا، لیکن جہاں تک آپ کسی کو خدا کے نام پر پناہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ پناہ دینے کی کوشش کریں. پھر فرمایا کہ جو اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور دو. کچھ نہ کچھ دینے کا جو مضمون ہے اس کو ایک اور حدیث میں مزید کھول دیا گیا ہے. بعض دفعہ انسان کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہوتا،
یا اتنا تھوڑا ہے کہ اس شخص سے زائد حقدار اس کے موجود ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سختی سے انکار نہیں کرنا، بلکہ اس کے حق میں کلمہ خیر کہنا ہے اور دعا کے ذریعے اس کی مدد ہونی چاہیے۔ کلمہ خیر جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نرمی کا سلوک کرو، اس کو دعا دو۔ بس دعا بھی ایک طاقت ہے، اور اگر ان معنوں میں آپ دعا لیں کہ اور کچھ نہیں تو چلو دعا ہی دے دو، تو بالکل غلط ہے۔ اس وقت یہ یقین رکھتے ہوئے کہ چونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں عملاً اس قربانی میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اپنے عطا کرنے والے سے مانگتا ہوں کہ تو اس کو عطا فرما دے۔ یہ اس صورت میں قبول ہوگی، یہ دعا قبول ہوگی اگر انسان کی عادت ہو کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے اپنے غریب بھائیوں کو حصہ نکالنے کی دیانتداری سے کوشش کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ دیکھے گا، اور ضرور دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو ہی عطا نہیں کرے گا جو مانگنے آیا تھا، اس کو بھی بہت عطا کرے گا، اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ تمام وہ لوگ جو ان راہوں پر چلنے والے ہیں وہ گواہ ہیں، سب دنیا میں ایسے احمدی گواہ ہیں، اور بسا اوقات مجھے خطوں کے ذریعے اپنے تجربے بھی لکھتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار رہنا، خواہ قربانی کی توفیق نہ بھی ملے، ایک اتنا مقبول عمل ہے، خدا کی راہ نظر میں اتنا پسندیدہ ہے کہ اس نہ کر کی ہوئی قربانی کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور جزا اسی طرح دیتا ہے جیسے قربانی ہو گئی، اور اس کو ہی نہیں جس کے حق میں دعا کی گئی اس کو بھی جزا دیتا ہے جس نے دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص دعوت کے لیے بلاتا ہے اس کی دعوت قبول کرو۔ اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں، ان کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک شخص جس کو مثلاً میں اپنی مثال رکھتا ہوں، مجھے جو دوست یہاں دعوت پہ بلاتے ہیں میں ان سے منتیں کرتا ہوں بعض دفعہ کہ خدا کے لیے نہ بلاؤ، اگر ایک دفعہ میں نے رستہ کھول دیا تو اس کو بند نہیں کیا جا سکے گا، اور بہت شاذ کے طور پر اپنے دل میں ان کے بعض استحقاقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعضوں کے حق میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب میں جرمنی جاؤں گا، وہاں ہزاروں گھر ایسے ہیں جو کہیں گے ہمارے گھر ضرور آؤ، اور چند منٹ کے لیے بھی جائیں تو آپ کے کئی مہینے خرچ ہو جائیں گے۔ قادیان جب میں گیا تھا تو وہاں بعض لوگوں نے بڑی لجاجت سے اور بڑے بےحد اخلاص سے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ قدم رکھ جائیں، اور کہا تو یہی جاتا ہے کہ قدم رکھ جائیں، وہاں جائیں تو وہاں چائے بھی تیار ہوتی ہے، کوئی پھل جو کچھ بھی توفیق ہے، کوئی دودھ کا گلاس لیے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ایک گھونٹ، اور آپ ایک گھونٹ بھر کے باہر نکلتے ہیں تو آگے ایک لائن لگی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر بھی ساتھ ہی ہے، وہاں تشریف میں۔ تو جب میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تو پھر باقی وقت قادیان میں میرا اسی طرح گھروں میں ہی پھرتے ہوئے وقت گزر گیا، ان کی دلداری کی تو توفیق مل گئی، لیکن بہت سے ایسے اہم کام تھے جن کی طرف توجہ دینا ضروری تھا جو توجہ سے محروم رہ گئے۔ بہت سے ایسے غیر تھے ملنے والے جن کی درخواستیں دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ جماعت کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے، اہل قادیان کے مفاد میں تھا کہ میں ان سے ملتا، ان سے کھل کے گفتگو کرتا، لیکن جب واپس آیا تو پھر ڈاک دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ درخواستیں پڑی رہ گئی ہیں، بعضوں کے شکوے بعد میں آنے شروع ہوئے۔ تو ہر چیز کو موقع اور محل کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ اس حدیث کا جو میں مطلب سمجھا ہوں وہ اس حدیث سے ہی نہیں بلکہ دوسری حدیثوں کے حوالے سے ان کی روشنی میں اس کو جانچ کر سمجھا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک جگہ فرمایا کہ خواہ ایک بکری کے پائے کی دعوت ہی کیوں نہ ہو، اور بعض اور جگہ ایسی باتیں بیان فرمائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ از راہ تکبر اپنے غریب بھائی کی دعوت رد کرنا ایک گناہ ہے اور اس کی دل شکنی کا موجب ہوتا ہے۔ بس کوئی ایسی دعوت رد نہ کرو
جس میں تمہاری نیت میں کوئی ایسا ادنا سا بھی فطور ہو کہ تم اپنی بڑائی کی وجہ سے رد کر رہے ہو یا کسی کی غربت کی وجہ سے رد کر رہے ہو۔ یہی مفہوم ہے جس کے مطابق تمام حدیثیں ایک دوسرے سے مطابقت کھا رہی ہیں، ورنہ یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ عملاً لفظاً بعض لوگ اس حدیث پر عمل کریں، کیونکہ بعض لوگوں کے تعلقات کے دائرے اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہر دعوت کو ظاہراً قبول کرنا ممکن نہیں ہوتا، مگر دعوت کو ایک اور رنگ میں بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ اسی محبت اور اخلاص سے ان کے شکریہ ادا کیے جائیں، ان سے معذرتیں کی جائیں، یہاں تک کہ وہ معذرتیں قبول کر لیں، یہ بھی ایک دعوت قبول کرنے کا رنگ ہے۔ تو جہاں آپ دعوتیں لفظاً قبول نہیں کر سکتے، وہاں کم سے کم کلمہ خیر کے ذریعے اپنی اس کمزوری کا اظہار کریں اور اس کو یقین دلا دیں دعوت کرنے والے کو کہ تمہاری دعوت کی میرے دل میں گہری قدر ہے، میں ممنون احسان ہوں، گویا میں نے دعوت قبول کر لی لیکن میری مجبوریاں حائل ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص تم سے نیک سلوک کرتا ہے اس کے اس نیک سلوک کا بدلہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور دو، اگر بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کم سے کم دعائے خیر ہی کرو۔ یہ وہی بات ہے جو میں پچھلی حدیث کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، اور اس میں پھر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ دعا اتنی کرو کہ تمہیں احساس ہونے لگے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کن ورعن تکن عابد الناس، کہ تو پرہیزگار ہو جا، متقی ہو جا تو سب بندوں میں زیادہ عبادت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اب یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ عبادت کا مقصد نیک بنانا ہے، اور اگر ایک شخص دن رات عبادت میں مصروف ہو لیکن تقوی سے عاری رہے اور روزمرہ کے اس کے انسانی تعلقات میں بھی رضا باری تعالیٰ کے تابع تعلقات قائم نہ ہوں تو ایسے شخص کی عبادتیں بیکار ہیں۔ لیکن ایک شخص نیکی میں اتنا مصروف ہے کہ عبادت میں کمی آ رہی ہے، یہ مطلب نہیں کہ فرض عبادات بجا نہیں لاتا، کہ نوافل کا کلیتاً تارک ہے، مراد یہ ہے کہ اس میں غیر معمولی انہماک نہیں دکھا سکتا۔ ایسے شخص کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اگر تو نیکی پر قائم ہے اور خالصتاً للہ کام کر رہا ہے تو عابد الناس بن جائے گا، سب لوگوں سے بڑھ کر عبادت کرنے والا۔ یہ جو مضمون ہے اس کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گواہ ہے، اس لیے کوئی نفسی تعبیر نہیں، حقیقتاً یہی مراد ہے۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم رضائے باری تعالیٰ کی خاطر اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتے ہو تو وہ عبادت ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایسا نیک ہو چکا ہو کہ روزمرہ کی زندگی کے سارے کام وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتا پھر رہا ہے، تو عابد الناس تو خود بخود ہو گیا، کیونکہ اس کا زندگی کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تصریح کی روشنی میں عبادت بن جاتا ہے۔ بس کوئی فرضی بات نہیں ہے، حقیقتاً ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ بس جس کی ساری زندگی عبادت بن چکی ہو اس سے زیادہ عبادت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا، کن قانعا تکن اشکر الناس، ہے کہ قانع ہو جا، قناعت اختیار کر، تمام شکر گزاروں بندوں سے زیادہ شکر گزار تو ہو جائے گا۔ اب قناعت کیا چیز ہے، اس سلسلے میں میں ایک دفعہ تفصیلی روشنی ایک دو خطبات میں ڈال چکا ہوں، یاد دہانی کے طور پر مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ قناعت کہتے ہیں جو کچھ خدا نے دیا ہے خواہ وہ بہت تھوڑا ہی ہو، اپنے پاؤں اس چادر کے اندر سمیٹ لیں۔
اور اس سے باہر پاؤں نکالنے کا تصور بھی نہ کریں، ایسا شخص جو ہے وہ کبھی قرض دار نہیں بن سکتا۔ ایسا شخص اپنی تمناؤں کو سمیٹتا ہے، اپنی ضرورتوں کو سکیڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس چادر کے اندر سما جاتا ہے جو خدا نے اس کی رزق کو چادر عطا فرمائی ہے۔ اور ایسا شخص پھر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میری تمام ضرورتیں پوری ہیں، میں ٹھیک ہوں تیرے حضور۔ اور یہی شکر ہے ان معنوں میں بھی کہ جو قناعت اختیار نہیں کرتا اور خدا کے دیے ہوئے سے آگے بڑھ کر ناجائز طور پر یا اپنے نفس کو یہ یقین دلا کر کہ سب کچھ جائز ہے، لوگوں کے اموال پر نظر رکھتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، ان کے آگے جھکتا ہے، کبھی قرض کے نام پر، کبھی ویسے بھکاری بن کر، وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس کی تو ساری ضرورتیں پھر بندوں کی محتاج ہو جاتی ہیں، اور اسے خدا کا شکر کیسے نصیب ہوگا؟ ہر وقت اس کا دل کفر میں مبتلا رہتا ہے کہ اچھا خدا نے تو ضرورت پوری نہیں کی، ہم نے فلاں سے قرض لے کے پوری کر لی، فلاں سے سامنے ہاتھ پھیلا کے پوری کر لی، فلاں کے آگے اپنے رونے رو کر پوری کر لی۔ بس وہ اپنے دکھڑے ہر ایک کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی ان کی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ قرض لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے، تجارت کرتے ہیں تو دھوکہ کر جاتے ہیں۔ ایسا شخص حقیقت میں ان کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا جن سے یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسے لوگ ان کا شکر ادا کرنے کی نفسیاتی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ جو شخص کسی سے دھوکہ کرتا ہے وہ اس کے خلاف کوئی عذر بھی بناتا ہے، اور عموماً اس کے خلاف شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو مجھ سے یہ کیا تھا، اس نے تو مجھ سے یہ معاہدہ کیا تھا، اس نے تو مجھ پہ ظلم کر دیا، مجھے نوکری دے دی، حالانکہ مجھے دوسری جگہ بہت اچھی نوکری مل رہی تھی اور میں اس کی خاطر آیا تھا۔ ہزار نفس کے بہانے ہیں جو اگر انسان اپنے دل میں غور کرے تو جانتا ہے کہ جھوٹے ہیں، اور وہ بندوں کا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ اور ایک اور حدیث کا مضمون اس پر صادق آتا ہے کہ وہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ فرق صرف یہ ہے اس حدیث میں رخ دوسرا بنتا ہے کہ جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ بندوں کا بھی نہیں ہوتا۔ بس قناعت سے باہر نکلنا ناشکری کو دعوت دینا ہے یا ناشکری کے تناؤ میں پڑنے والی بات ہے۔ اللہ کسی اعلیٰ خلق والے انسان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ناشکری میں مبتلا نہ ہو، اور جائز ضرورت کے قرض عدم قناعت کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق جد و جہد کی خاطر لے تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن قناعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے قرضے نہ لے اگر وہ ڈوبیں تو ان کو پھر کسی صورت ادا نہ کر سکے۔ یہ قناعت کا دوسرا پہلو ہے جسے آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ایک شخص کے پاس اتنی سی جائیداد ہے کہ وہ ساری بھی بیچ دے تو قرض خواہ کا قرضہ ادا نہ کر سکے، اس سے باہر جب وہ قرض کی چھلانگ لگاتا ہے تو قناعت سے باہر نکل گیا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اس سے یہ ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں رکھتا، اور اسے علم ہے کہ دنیا کی تجارتوں میں ایسے خطرے ہوتے ہیں کہ جو کچھ سرمایہ سب ڈوب جائے۔ بس قناعت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر قرض لو، کسی سے کچھ مانگو، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ تم اسے واپس کرو گے، یا شکریہ کے ساتھ جو تمہارے پاس منافع آئے گا اس میں بھی حصہ دو گے، تو ایسی صورت میں اپنی قناعت کے دائرے سے باہر قدم رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور قناعت کے دائرے بڑھتے ہیں۔ جو شخص قانع ہو اس کے متعلق فرمایا وہ شکر گزار ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ کا وعدہ ہے۔ تو ایک اور گر ہمارے ہاتھ آیا کہ قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ منہ بسور کر کسی محدود دائرے میں بیٹھے رہو اور ساری عمر وہیں قید رہو گے۔ قناعت کو شکر سے باندھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لامتناہی احسانات کے دروازے کھول دیے ہیں۔
اتنا عظیم الشان مضمون ہے، اس میں ڈوب کر انسان زندگی کے فلسفے کو پا لیتا ہے۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ کر اگر آپ ان لوگوں کے حالات پر نظر ڈالیں جو قانے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر خدا نے ان کے اموال میں اتنی برکت دی کہ بہت تھوڑے میں غیر معمولی برکتیں پڑیں، اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انسان کو یقین نہیں آ سکتا کہ اتنے تھوڑے مال میں اتنی بڑی برکتیں پڑ سکتی ہیں۔ اور پھر ان کو بھی زیادہ دیا گیا، ان کی اولادوں کو بھی زیادہ دیا گیا، دولتوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے۔ اور واقعہ یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی قانے تھا، اور پوری طرح قناعت کے مضمون کو سمجھتے ہوئے خدا کا شکر گزار بنتے ہوئے قانے رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے شکر کے بدلے دینے شروع کیے جو ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں بعض دفعہ بوجھل باتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ قانے بننا بڑا مشکل کام ہے، کیسے قانے بنے؟ لیکن اگر آنکھیں کھول کر ان کو پڑھیں، گہرائی میں اتر کر ان کا مطالعہ کریں، تو ان بوجھوں کو ہلکا کرنے والے مضامین اسی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بس لفظ شکر نے قناعت کے سارے بوجھ دور کر دیے، کیونکہ شکر کے ساتھ ازیدنکم کا وعدہ موجود ہے۔ پھر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُؤْمِنًا۔ اب مومن کی یہ تعریف فرما دی کہ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو تم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو۔ اب یہاں مسلم کا لفظ نہیں آیا۔ عام طور پر مسلم کی تعریف میں مسلمانوں کے تعلقات کا ذکر ملتا ہے، اس سے بعض غیروں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان مسلمانوں کے احسانات محض مسلمانی کے دائرے میں ہیں، وہ اس مضمون کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ مسلم کو غیر مسلموں پر احسان کے معنوں میں بھی استعمال فرمایا ہے، لیکن لفظ مومن کو خصوصیت کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کے ساتھ احسان کے معاملے کے تعلق میں بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ ایک موقع ہے جو اس کی مثال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہی چیز چاہو ما تحب لنفسک، جو تم اپنے نفس کے لیے چاہتے ہو، تکن مومنا، تو تم مومن ہو جاؤ گے، یعنی خدا کے حضور مومن لکھے جاؤ گے۔ اب اس کا کیا تعلق ہوا؟ مومن لکھے جانے کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، نہ اس حدیث پہ صحیح عمل ہو سکتا ہے، نہ اس سے پورا استفادہ ہو سکتا ہے۔ لفظ مومن کے دو رخ ہیں، ایک اللہ کی طرف اور ایک بندوں کی طرف۔ بین ہی اسی طرح لفظ مسلم کے بھی دو رخ ہیں، ایک اللہ کی طرف اور ایک بندے کی طرف۔ مومن کا ایک مطلب ہوتا ہے امن دینے والا، اور ایک مطلب ہے ایمان لانے والا، جو شرعی اصطلاحی ترجمہ ہے۔ جب اللہ کے تعلق میں ہم بات کرتے ہیں تو مراد ہے ایمان لانے والا، اور جب بندوں کے تعلق میں بات کرتے ہیں تو امن دینے والا ہے۔ تو ہر شخص اپنے لیے امن پسند کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تسکین مل جائے کسی شخص کو تو یہی اس کی جنت ہے، اور تمام تر بنی نوع انسان کی کوششیں اپنے نفس کو تسکین دینے کی کوششیں ہیں، اور اپنے نفس کو خطرات سے بچانے کی کوششیں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم مومن کہلاتے ہو۔ مومن کا ایک رخ تو خدا کے بندوں کی طرف بھی ہے، اور اس رخ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر بندہ تم سے امن میں رہے، اور اگر وہ بندہ تم سے امن میں رہتا ہے تو پھر تم خدا سے امن میں رہو گے، اور تمہارا ایمان کامل ہوگا، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جائے اور اس کی امن کی چادر کے اندر داخل ہو جائے۔ بس وہی مضمون رحم والا یہاں بھی صادق آ رہا ہے، اس کی طرز بیان مختلف ہے۔
مراد یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان تم سے اس طرح امن محسوس کریں جیسے تمہارا اپنا نفس تم سے امن محسوس کرتا ہے۔ تمہارے نفس کو کوئی شر نہیں پہنچ سکتا بالارادہ۔ جہالت میں اور بے وقوفی کے استدلال میں تو انسان سب سے زیادہ اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے، مگر یہاں ارادہ نقصان کا مضمون ہے۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے نفس کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور ہر شخص کا نفس اس سے امن میں ہے۔ بس فرمایا تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ سارے تم سے امن میں آ جائیں۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے تم امن میں آ جاؤ گے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، اور وہ تمہارے امن کی حفاظت فرمائے گا، اور اس طرح تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ بس وہ جو دوسرا پہلو ہے مومن کا، اس کے ترجمے کو سر دست میں چھوڑتا ہوں کیونکہ اب مجھے جلدی اس موضوع کو ختم کرنا ہے۔ وہ پہلو بھی تفصیل سے اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے، مگر حدیث کے اب چند الفاظ رہتے ہیں، ان کا حصہ مضمون بیان کرنے کے بعد ایک اور اہم اعلان کرنا ہے میں نے اس خطبے کے دوران۔ وہ آسن مجاورہ کا من جاورہ کا تکن مسلمن، اور اپنے پڑوسی کے پڑوس کا حق ادا کرو، ہمسائیگی کا حق ادا کرو، تم مسلم ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی عجیب بات ہے کہ مسلمان کا ذکر نہیں فرمایا، پڑوسی تو غیر مسلم بھی تھے، حضور کے زمانے میں یہودی بھی مسلمانوں کے پڑوسی ہوا کرتے تھے، اور کئی ایسے مقدمات ہیں جن میں ایک پڑوسی یہودی کی طرف سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہے یا برعکس صورت پیدا ہوئی ہے۔ تو پڑوس میں تو ہندو بھی بستے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ نہیں کہ ہمسائیگی کے حق ادا کرو، احسن مجاورۃ من جاورہ کا، ایسی عمدہ ہمسائیگی کرو کہ بہت ہی خوبصورت ہو، اعلیٰ درجے کی ہمسائیگی ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلم بن جاؤ گے، اور مسلم کا مطلب ہے کسی کو امن دینے والا، اور دوسرا ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنے والا۔ سپردگی کا جو مضمون ہے اس کا اللہ سے تعلق ہے، اور سلامتی کا پیغام دینے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم پھر مسلم کہلاؤ گے اگر اپنے ہمسایوں سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کرو۔ اب دیکھیں جو ہمسایوں کی لڑائیوں کے جھگڑے ہیں وہ کتنے ہیں جو ابھی بھی جماعت میں چل رہے ہیں۔ روائی سے بعض قضائی معاملات ہیں جو بالآخر جب نچلی تمام سطحوں پر طے نہ ہو سکے، مرافع اولیٰ بھی حل نہ کر سکی، قضا بورڈ ناکام ہو گیا یعنی اپنی بات منوانے میں، تو اپیلیں مجھ تک پہنچی ہیں، اور معاملہ چھوٹی سی گلی کا ہے، ایک درخت کے پتوں کا ہے جو کسی کے گھر گر رہے ہیں، کسی درخت کی شاخوں کا معاملہ ہے، کسی نالی کا معاملہ ہے۔ اس ذلیل سی چیز کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ تعریف مسلم سے انسان باہر نکل جاتا ہے۔ دفع کرو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اگر گر کر اپنا حق چھوڑ کر بھی کچھ کرنا پڑتا ہے تو آسن مجاورہ کا مضمون تقاضا کرتا ہے کہ حق بھی چھوڑو۔ عام مجاورت میں تو دونوں طرف کے برابر حقوق ہیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ خوبصورت مجاورت یعنی ہمسائیگی کرنے والے ہیں، اس میں حقوق چھوڑنے کا بھی مواقع آتے ہیں، اس میں کسی کی تلخی کو خوشی اور ہنس کر قبول کرنے کے بھی مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب آزمائشیں اس مضمون کا حصہ ہیں۔ اگر ایسے لوگ پیدا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کے مطابق مسلم بنے، تو ایک پاکستان کیا تمام دنیا کی حکومتیں بھی مل کر اسے غیر مسلم کہتی رہیں، اس کو کوڑی کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ غیر مسلم کہنے والے ان عام تعریفوں کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ ہر جگہ فساد برپا ہے، ایک دوسرے کے حقوق طرف ہو رہے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر گہری نظر سے
ان کی حقیقتیں پہچان کر جہاں تک توفیق ملتی ہے ان کا عرفان حاصل کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَأَقِلِّ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، ہنسی مذاق کرو مگر اس میں تجاوز نہ کرو، بڑھو نہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی زندگی کو کمقصدی ٹھٹھا بنایا ہوتا ہے، ان کو ٹھٹھے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھٹھے کے لیے رہتے ہیں، اس کے سوا کوئی مقصد ہی نہیں۔ سنجیدہ باتوں میں کو سوچنے کے لیے، سنجیدہ امور کے غم و فکر کے لیے، دینی مسائل میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ان کے دماغ میں مزاج ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے متعلق ہے یہ حدیث، فرمایا کہ تم ذرا تحمل اختیار کرو، ہنسنے کھیلنے میں ہی اپنی ساری زندگی گوا بیٹھو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارا دل مر جائے گا، اور مرا ہوا دل ہنستا بھی ہے تو کھوکھلا ہنستا ہے، اور ایسے لوگوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا ہے، ان کی ہنسیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، ان کے کہہ کے ہی بے معنی اور جس کا خالی ڈھول بج رہا ہے۔ لیکن وہ شخص جو غم بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، اس کی ہنسی بھرپور اور بے اختیار اور طبی اور سچی ہوتی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی پیاری پہچان ہمارے سامنے رکھ دی، فرمایا کہ دل مر جائیں گے، اور دل مر جائیں گے تو نہ رونے کے رہیں گے نہ ہنسنے کے رہیں گے، ہماری زندگی ایک مصنوعی زندگی بن جائے گی، ایک ڈھول کی سی آواز اٹھے گی، نہ سچی خوشی تمہیں ہنسنے میں آئے گی نہ رونے کا لطف اٹھا سکو گے۔ بس مرے ہوئے دلوں کے ساتھ ایک زندہ آدمی نے ایک آدمی زندہ کیسے کہلا سکتا ہے؟ یہ وہ چند نصیحتیں تھیں جو آج کے خطبے کے لیے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اب میں ایک اور ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ایک میں بہت ہی اہم نکاح کا اعلان کروں گا، اس کا تعارف پہلے کروا دیتا ہوں۔ نکاح نماز جمعہ کے بعد ہوگا۔ اب چونکہ لوگ کم بھی ہو گئے ہیں اور دن بھی کافی ہیں بڑے، اس لیے اب نمازیں جمع نہیں کی جائیں گی، بلکہ جمعے کے بعد عصر اپنے وقت پر ادا ہوگی۔ پچھلے کچھ عرصے سے دنوں سے ہم یہی کر رہے ہیں۔ تو نماز جمعہ کے بعد سنتیں ادا کرنے سے پہلے احباب تشریف رکھیں، ایک اہم نکاح کا اعلان کرنا ہے جو عام عادت کے برخلاف ہے۔ عام طور پر جمعے کے ساتھ میں نکاح نہیں پڑھا کرتا، اور جنازوں کو بھی حتی المقدور کسی دوسرے وقت پر ٹالتا ہوں، کیونکہ جمعے کی اپنی ضروریات ہیں۔ آج جس نکاح کا اعلان کرنا ہے یہ ہمارے عزیز نسیم مہدی صاحب جو کینیڈا کے امیر ہیں ان کا نکاح ہے، اور آپ کو علم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئیں، یعنی بہت چھوٹی عمر تو نہیں تھی مگر جو عام دنیا کی عمریں ہیں ان کے لحاظ سے ابھی چھوٹی عمر ہی تھی۔ غیر معمولی اخلاص رکھنے والی اور انسانی صفات حسنہ سے مزین بہت ہی پیارا وجود تھا۔ ان کی وفات کے بعد اس گھر میں خلا پیدا ہوا ہے۔ پہلے تو مجھے دور سے دکھائی دیا کرتا تھا، مگر اب جب میں کینیڈا گیا ہوں تو میں نے بڑی سختی سے اپنے دل میں محسوس کیا، اور یہ خلا ان کی خوبیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ خوبیاں ایسی ہیں کہ خاوند ان خوبیوں کو بھلا کر ایک شادی کرنے کے لیے طبعاً اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں پاتا، اور ضرورتیں ایسی ہیں جو ہر روز تقاضا کر رہی ہیں۔ وہاں خود عورتیں ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، بچی چھوٹی ہے، اس چھوٹے بچے ہیں، وہ کس طرح از خود گھر کو سنبھال سکتی ہیں۔ نتیجتاً بعض عورتوں نے اگراہ ترحم ان کے کھانے پکانے شروع کیے، ان کو ڈیپ فریز کرنا شروع کیا، جس نے مجھے اور بھی تکلیف دی۔ امیر کی شان یہ نہیں ہے کہ اس پہ رحم کے طور پر اس کے ساتھ کوئی ایسے سلوک کیے جائیں۔ امیر تو خود محسن ہے، ان کا جذبہ تو خدمت ہی کا ہوگا، مجھے پتہ ہے، لیکن جو باتیں ان چیزوں ان کے متعلق ہوتی تھیں تو بعض لوگ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے بعض عورتیں بیچاری بڑا رحم کھا کے تو اتنی قربانیاں کر کے آتی ہیں۔ تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مانے نہ مانے ان کی شادی ضرور قربانی ہے۔ چنانچہ لاکھ انہوں نے انکار کیا،
کہ میرے حالات ایسے ہیں، مجھے آپ کو پتہ ہی ہے. میں کہ مجھے سب پتہ ہے، مگر شادی میں نے کروا دینی ہے. تو چونکہ بہت ہی مخلص اور فدائی ہیں، نا کا مادہ ہی نہیں ہے ان میں، اس لیے وہ اصرار مجبوری کی پیش کر رہے تھے اور مجھے پتہ تھا بات ماننی ہے. ایک اور ایسا خاندان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انکار کا خمیر ہی نہیں ہے. وہ حضرت مولوی شریف احمد صاحب مرحوم مغفور مبلغ سلسلہ کا خاندان ہے. تو میں نے کہا ان دونوں کے مزاج ایسے ہیں کہ دونوں کا رشتہ آپس میں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رشتہ دین و دنیا میں ہر لحاظ سے بابرکت ثابت ہوگا. چنانچہ فون پر پھر میں نے بچی سے بھی اجازت لی اور وہ بھی چند باتوں میں سمجھ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے. تو ان کے نکاح کا کچھ تعارف تو میں نے کروا دیا. اب مختصر نکاح انشاءاللہ نماز جمعہ اور عصر کے بعد کروایا جائے گا. اس نکاح کے ساتھ ایک اور نکاح بھی ہو جائے گا، اور ان کے طفیل ان کو بھی فیض مل گیا. وہ ہے ہماری نعیمہ کھوکر صاحبہ، مظفر کھوکر صاحب کی اہلیہ اور مظفر کھوکر صاحب جماعت کے بڑے خدمت کرنے والے، لیکن اور بھی بہت سے خدمت کرنے والے ہیں، اور ہر ایک جگہ استثناء نہیں رکھے جا سکتے. مگر عین بر وقت انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور میں نے یہی سمجھا کہ اب ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایک بابرکت موقع ہے. اور ان کے اپنے حقوق بہرحال ایسے ہیں جماعت پر کہ کوئی نامناسب بات نہیں ہوگی اگر ان کو ساتھ شامل کیا جائے. تو انشاءاللہ ان عزیز نسیم مہدی کے نکاح کے بعد، محمود نام ہے آپ کے ان کے بیٹے کا، محمود مظفر اور نعیمہ کھوکر کے بیٹے کا نکاح بھی انشاءاللہ اس کے بعد مان بات کیا جائے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم